بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خلاصہ: ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی سے ملے تو اسے سلام کرے، مصافحہ کرے اور اسے گلے ملے۔ ملاقات کے وقت سلام کرنے کے مقابلے میں پہلے سلام کرنے کی اہمیت زیادہ ہے، حتیٰ کہ معصومین علیہم السلام نے فرمایا ہے کہ ہر بات سے پہلے سلام کرو۔ سلام میں سبقت، بلند آواز سے سلام کرنا، اچھی طرح سلام کا جواب دینا بھی سلام کے آداب میں شامل ہے۔ سوالات: سلام سے متعلق آیات سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ نمبر 2، سلام کو عام کرنے، افشاء الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 3، اسلام کی نگاہ میں کون شخص دوسرے کو سلام کرے؟ نمبر 4، سلام کا جواب کس طرح دیا جائے؟ نمبر 5، مصافحہ اور معانقہ کسے کہتے ہیں؟ 21واں سبق: حقوق کا پاس و لحاظ۔ خداوند عالم نے اس نظام خلقت میں اپنے بندوں کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین اور حقوق معین کیے ہیں۔ ان کے لیے کچھ حدود مقرر فرمائے ہیں جن کی پابندی ہر ایک کا فریضہ ہے۔ در حقیقت ان حقوق کی رعایت کرنے سے زندگی میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی جان و مال، عزت و آبرو اور مقام و منزلت اس وقت محفوظ رہ سکتی ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے جب ان حدود کی پابندی کی جائے، ورنہ بد اعتمادی، نا امیدی اور اضطراب کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور ہر ایک کو اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگے گا۔ اگر کوئی انسان سماج میں کسی کے مال کو دوسرے کا مال نہ سمجھے بلکہ اپنا مال تصور کرے، یا کوئی انسان دوسروں کی عزت و آبرو کو اہمیت نہ دے، یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو لوگوں کی جان کے درپے ہو جائیں، خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان من مانے طریقے سے دوسروں کے حقوق کو پامال کرے تو سماج میں نہ صرف یہ کہ ترقی کے راستے بند ہو جائیں گے بلکہ بہت جلد یہ معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے خداوند عالم نے انسانوں کے لیے کچھ حقوق و حدود مقرر کیے ہیں اور سب کو ان کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ البتہ خداوند عالم نے ان حقوق کی ضمانت کے ذرائع اور اسباب بھی فراہم کیے ہیں، جن میں سب سے پہلا ذریعہ خود انسان ہے۔ خداوند عالم نے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دی ہے جس سے انسان خود بخود نہ صرف دوسروں کے حقوق پامال نہ کرے گا بلکہ دوسروں کے حقوق و حدود کو سمجھے گا، ان کی رعایت کرے گا اور ساتھ ساتھ خدا نے ان حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا بھی معین کر دی ہے۔ کیونکہ صرف اخلاقی پہلو ہمارے مد نظر ہے، اس لیے ہم صرف ان حدود کی شناخت کرائیں گے جو لوگوں کے لیے معین کیے گئے ہیں۔ ان حقوق و حدود کی ممانعت کرنے والوں کی سزا اور ان کی تفصیلات کی ایک الگ بحث ہے جو ہمارے اس مختصر مقالے سے مناسبت نہیں رکھتی ہے۔ نمبر 1، شخصی حدود۔ شخصی حدود سے مراد وہ حدود ہیں جنہیں انسان خود اپنی نجی زندگی میں برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس میں کسی غیر کی مداخلت اسے پسند نہیں ہے، جیسے گھریلو معاملات یا نجی کمرہ۔ اس سلسلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کے شخصی حدود میں داخل ہونے کے لیے اس شخص کی اجازت واجب و لازم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم وإن قیل لکم مرجعوا فارجعوا ھو ازکی لکم اللہ بما تعملون علیم۔ اے ایمان والو، خبردار اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک کہ صاحب خانہ سے اجازت نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو،
یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ شاید تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ پھر اگر گھر میں کوئی نہ ملے تو اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جانا، یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے 3 مرتبہ اجازت لینا چاہیے۔ 3 مرتبہ اجازت لینی چاہیے۔ سب سے پہلے سنانے کے لیے صاحب خانہ متوجہ ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے۔ دوسری مرتبہ آمادہ ہونے کے لیے خود انسان گھر اور اہل خانہ کو آمادہ کرے کہ کوئی آ رہا ہے، اور تیسری مرتبہ اس لیے کہ اگر گھر والے اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اجازت لینے والے کو واپس ہو جانا چاہیے۔ اس رعایت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان کو گھر کے دروازے سے داخل ہونا چاہیے، نہ دیوار وغیرہ کی طرف سے۔ آغاز اسلام میں بعض افراد یہ سمجھتے تھے کہ دیوار سے کود کر کسی کے گھر میں چلے جائیں تو یہ بڑا کمال کر دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح سے صاحب خانہ سے زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور مومنین کو اس کام سے روک دیا گیا۔ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها لیکن البر من اتقی وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ مکانات میں پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہوں اور مکانوں میں دروازے کی طرف سے آئیں۔ اللہ سے ڈرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان حدود کے دوسرے پہلو میں گھر والے بھی شامل ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ، بہن بھائی وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم لکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یدخلوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل الصلاۃ۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں، کنیز اور وہ بچے جو ابھی تک سن بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ تمہارے پاس داخل ہونے کے لیے 3 اوقات میں اجازت لیں، نماز صبح سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد، اور یہ 3 اوقات پردے کے ہیں، اور اس کے بعد تمہارے لیے یا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، ایک دوسرے کے پاس چکر لگاتے رہیں۔ کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے۔ پروردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم و حکمت ہے۔ نمبر 2، عیب چھپانا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو، جیسا کہ روایات میں بھی ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، لہٰذا ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عیب کو چھپائے، اور خداوند عالم بھی ستار العیوب ہے اور عیب چھپانے والوں کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا دوسروں کے عیوب کو آشکار کرنا ایک بہت بری خصلت اور حرام کام ہے، اور اس کا شمار دوسروں کے حدود سے تجاوز میں ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، من علم من اخیہ فسترہ ستر اللہ علیہ یوم القیامت۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان،
السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔